السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وضو کا پورا طریقہ۔ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں لاسٹ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو وضو کرنے کا اتنا آسان طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ زندگی بھر انشاءاللہ وضو کے جو مسائل ہیں وہ نہیں بھولو گے۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں نے غسل کا مکمل طریقہ بتایا تھا، اور ان دونوں ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ غسل کے عالم بن جاؤ گے۔ غسل کے مسائل آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پتہ چل جائیں گے کہ ساری زندگی آپ کو غسل کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وضو کرنے کا طریقہ۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر وضو کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ ہوتا ہے نا کہ وضو ہوا کہ نہیں ہوا، ارے یار کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز چھوٹنے سے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، ساری چیزیں انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سیکھ جاؤ گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وضو کا طریقہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم ڈیٹیل میں وضو کے بارے میں بات کریں گے۔ وضو کا طریقہ ہے، سب سے پہلے ہم 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر 3 مرتبہ چہرے کو دھوتے ہیں، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرتے ہیں، اور 3 مرتبہ پیر دھو لیتے ہیں۔ ہو جاتا ہے ہمارا وضو۔ مجھے امید ہے کہ اتنا آپ لوگ ضرور جانتے ہوگے، لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ وضو ہوا کہ نہیں ہوا، کن چیزوں کے چھوٹنے سے وضو ہو جاتا ہے، کن چیزوں کے چھوٹنے سے وضو نہیں ہوتا ہے، کیا کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں، بیٹھ کر کر سکتے ہیں، واش بیسن پر کر سکتے ہیں، ہے نا، اور لوٹے سے کرنا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے۔ جتنے طرح کے ڈاؤٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج آپ کے کلیئر ہو جائیں گے۔ ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ 4 فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر وضو کے اندر ہو جائیں، چاہے آپ کی نیت ہو ان 4 چیزوں کو کرنے کی یا نیت نہ ہو، اگر یہ 4 چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں وضو کے اندر تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ان کو کہا جاتا ہے وضو کے 4 فرائض۔ یہ 4 فرائض کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ سارے ڈاؤٹس آپ کے زندگی بھر کے لیے کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ 4 چیزیں آپ کو کمپلیٹ کرنی ہیں۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر کمپلیٹ ہو گئی، چاہے جیسے ہوں، جان بوجھ کر آپ نے یہ 4 چیزیں کمپلیٹ ہوں یا ویسے ہی ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے، یہ 4 فرض اگر وضو کے اندر کمپلیٹ ہو گئے آپ کا وضو ہو جائے گا، چاہے نیت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، پورے چہرے کا دھونا۔ پورے چہرے کا دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ چہرہ کس کو بولتے ہیں؟ چہرہ یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پورا چہرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چہرہ آپ کا دھل جائے، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھلنا۔ تو دونوں ہاتھ آپ دھوئیے، لیفٹ رائٹ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت، ٹھیک ہے۔ یہ وضو کا دوسرا فرض ہے، یعنی وضو کی وہ دوسری چیز جس کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے مسح، چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مطلب کیا ہوا؟ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، چوتھائی، یعنی ہمارے سر کے 4 حصے کیے جائیں تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ مسح کہتے ہیں گیلا ہاتھ لے کے یوں کر کے پھیر لینا، اس کو مسح کہا جاتا ہے، یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے دونوں پیروں کا دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، ٹھیک، یہ چوتھا فرض ہے۔ تو یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ یہ 4 فرض اگر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کا وضو ہو گیا، چاہے آپ نے وضو کرنے کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو وضو کرنا تھا اور بہت جلدی میں تھے آپ نے جلدی سے نل اوپن کیا، اور نل اوپن کرنے کے بعد آپ نے چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پیر دھو لیے، باقی ساری چیزیں آپ نے چھوڑ دی، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں ہاتھ دھونا، یہ سب آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ جواب آپ کا کیا ہوگا
کہ وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو گئے، وضو ہو گیا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا وضو ہو گیا۔ ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں ہیں۔ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو یہ جتنی بھی سنتیں ہیں، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سنت کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے۔ ہاں، سنت پر عمل کرنے سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کرنا وضو کرنے کی یہ سنت ہے۔ مان لیجئے کسی نے بغیر نیت کے، کوئی گرمی بہت لگ رہی تھی، کوئی جلدی سے آیا آفس سے اور باتھ روم میں چلا گیا، باتھ روم میں جانے کے بعد وہ نہا لیا۔ نہانے کے بعد اس نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اب وہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بتائیے آپ مجھے، ویڈیو کو روک کر ذرا سوچئے اس کا جواب۔ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وضو نہیں کرے گا۔ وضو کو توڑنے والی چیز اگر اس کو نہیں پیش آئی تو وہ وضو نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جب وہ نہایا تو نہانے میں اس کا چہرہ بھی دھلا، بھائی پوری باڈی بھیگ گئی نا، وہ نہایا تو چہرہ بھی دھل گیا، ہاتھ بھی دھل گئے، پورا سر بھی بھیگ گیا، پیر بھی دھل گئے۔ تو نہانے میں یہ چاروں چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، جو وضو کے 4 فرض ہیں۔ جب آدمی نہاتا ہے تو یہ 4 فرض نہانے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی نہاتا ہے تو نہا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر وضو کیے، جب تک کہ وضو کو توڑنے والی چیز اس کو پیش نہ آئی ہو۔ اسی لیے کوئی اگر جمعہ کا غسل کرتا ہے تو وہ بغیر وضو کیے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نہانے سے آلریڈی وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے اندر جو 4 چیزیں فرض ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ ایک مثال دے کے میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے آپ باہر گئے، بارش آ گئی، بارش میں آپ پورے بھیگ گئے۔ آپ جب واپس آئے تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، تو آپ پورے بھیگ گئے، آپ نے کپڑے چینج کیے، تو وضو آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نہیں کرو گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بارش میں پورے بھیگ گئے تو وضو کے جو 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض یاد رکھیے گا: پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کا دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ تو یہ جب آپ بارش میں بھیگے تو یہ وضو کے 4 فرض کمپلیٹ ہو گئے۔ اب آپ کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی نیت کر لے وضو کرنے کی پھر وضو کرے تو وضو کا ثواب بڑھ جاتا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن وضو کے 4 فرض کسی بھی طرح کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب سنتیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہاتھ دھونا بھول گئے یا کلی کرنا وضو میں بھول گئے، تو 4 فرضوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر چھوٹے گی تو آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ بھئی 4 چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، وضو ہو گیا۔ اسی طرح سے مان لیجیے آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈال لیا، کلی کرنا آپ بھول گئے، تو بعد میں اگر آپ کلی کرتے ہیں تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے، جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں۔ ان 4 فرضوں کو اگر آپ کسی بھی طرح سے کمپلیٹ کر لیتے ہو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ اور ان 4 فرضوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ سنتوں پر عمل کرو گے تو ثواب بڑھ جائے گا، سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن بائی چانس اگر کبھی چھوٹ جاتی ہیں سنتیں، یا ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، کوئی سنت مس ہو جاتی ہے، تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اب جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں ان کے جوابات میں آپ لوگوں سے لینا چاہوں گا۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ویڈیو روک کر سب سے پہلے جواب دیجیے گا، پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے چیک کیجیے گا کہ آپ نے جو میری ویڈیو دیکھی تو واقعی آپ وضو کا پورا مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے۔ دیکھیے، کوئی آدمی واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتا ہے، تو واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ وضو ہو جائے گا تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ آپ کیسے بھی کمپلیٹ کر لو، بیٹھ کر کمپلیٹ کرو، کھڑے ہو کر کمپلیٹ کرو، نہا کے کمپلیٹ کرو، یہ 4 فرض پورے ہو جائیں گے، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ واش بیسن پر کھڑے ہو کے جب آدمی وضو کرتا ہے تو ساری سنتیں بھی وہ کمپلیٹ کرتا ہے، تو وضو ہونا ہی چاہیے، لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی اگر مان لیجئے نہر پہ کھڑے ہو کے وضو کرتا ہے تب بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔
اسی طرح سے کوئی خاتون کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، سر کھلا ہوا ہے، وہ اگر واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتی ہے تو وضو ہو جائے گا۔ تو کل ملا کے یہ ہے کہ یہ 4 فرض کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، سنتوں پر عمل ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کبھی اگر کوئی سنت مس ہو جاتی ہے تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج آپ لوگ وضو کرنے کا مکمل طریقہ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوگے۔ ابھی بھی اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے وضو سے متعلق اس پوری کلپ کو دیکھنے کے بعد، تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی جو کلپ ہے وہ وضو کے وہ مسائل جو آپ لوگ کمنٹ باکس میں جا کے پوچھو گے اس پر اگلی کلپ انشاءاللہ آپ کو ملے گی، تاکہ اچھے طریقے سے وضو کے سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔